یہ کہانی تاج کی نہیں، سجدے کی ہے، ایک ایسا قصہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے لباس، عہدے یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے ایمان، صبر اور سچائی سے ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب زندگی سادہ اور دل خالص ہوا کرتے تھے۔ ایک پہاڑی علاقے میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا جس کا نام رئیس تھا۔ وہ بمشکل 17 یا 18 سال کا ایک جوان لڑکا تھا۔ کپڑوں سے غربت جھلکتی تھی، پرانی سی ٹوپی، پھٹے ہوئے کپڑے، پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپل اور کمر سے بندھی ایک رسی جس کے سہارے وہ اپنی 4 بکریاں روز پہاڑوں پر چرانے لے جایا کرتا۔ اس کے والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا اور اس کی ماں ایک کمزور بیمار عورت تھی جس کی دوا اور خدمت رئیس خود کرتا تھا۔ دن بھر بکریاں چرانا، واپسی پر سوکھی لکڑیاں جمع کرنا اور کبھی کبھی مزدوری ڈھونڈنا، یہی اس کی روزمرہ زندگی تھی۔ کھانے کو اکثر سوکھی روٹی اور پانی ہوتا، مگر رئیس کے چہرے پر کبھی شکوہ نہ ہوتا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ کر کہا کرتا، امی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ایک دن انہی بکریوں سے ہماری تقدیر بدلے گی۔ گاؤں کے لوگ رئیس کا مذاق اڑایا کرتے، کہتے یہ چرواہا خواب دیکھتا ہے جیسے بادشاہ بن جائے گا، لیکن رئیس کبھی بدل نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں امید، دل میں ایمان اور لہجے میں نرمی تھی۔ ایک دن رئیس بکریاں چرا رہا تھا کہ اسے ایک اجنبی ملا۔ وہ شخص لمبے سفید لباس میں ملبوس تھا، چہرے پر نور اور تھکن سے چور نظر آتا تھا۔ رئیس نے فوراً اپنی روٹی کی پوٹلی کھولی، وہی سوکھی روٹی نکالی اور کہا، بابا جی، میرے پاس کچھ خاص نہیں، لیکن اللہ کے نام پر یہ روٹی کھا لیجئے۔ وہ اجنبی مسکرایا اور بولا، بیٹا، تیرا دل بہت پاک ہے، تو ایک دن بہت عزت پائے گا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلے دن رئیس حسب معمول بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بکری ایک زمیندار کے کھیت میں گھس گئی۔ فصل کو نقصان پہنچا اور زمیندار غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ یہ کس کی بکری ہے؟ اس نے للکارا۔ رئیس نے فوراً آگے بڑھ کر معذرت کی اور کہا، حضور، یہ میری بکری ہے، انجانے میں غلطی ہو گئی، جو نقصان ہوا ہے میں پورا کرنے کو تیار ہوں۔ زمیندار نے طنزاً کہا، تو کیا دے گا؟ تیرے پاس تو پہننے کو چپل نہیں، ہر جانے میں اپنی سب سے اچھی بکری دے دے، ورنہ گاؤں سے نکل جا۔ رئیس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہی بکری جس کا دودھ ماں کے لیے دوا کا ذریعہ تھی، وہی مانگی جا رہی تھی۔ رئیس نے کچھ لمحے سوچا، پھر بکری کی رسی پکڑ کر زمیندار کے سامنے رکھ دی اور کہا، اگر اس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو لے لیجئے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ زمیندار کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، بیٹا، میں تجھے آزما رہا تھا، میں تجھے پہچاننا چاہتا تھا، تو سچا اور وفادار نکلا، میں تجھے اپنا کھیت بانٹنے کو تیار ہوں۔ کچھ دنوں بعد رئیس کے دروازے پر شاہی پیغام رساں آیا۔ پیغام تھا کہ بادشاہ نے رئیس کو محل بلایا ہے۔ رئیس حیران رہ گیا۔ جب وہ محل پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہی اجنبی جسے رئیس نے روٹی کھلائی تھی، دراصل بادشاہ کا خاص مشیر تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا تھا، اگر آپ کو اپنے بچوں کے لیے سچائی، دیانت اور محنت سکھانے والا استاد چاہیے تو وہ چرواہا ہے رئیس۔ محل میں داخل ہوتے ہی رئیس کی سادگی سب کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ بادشاہ نے رئیس سے پوچھا، تو کون ہے اور کیا جانتا ہے؟ رئیس نے عاجزی سے جواب دیا، میں صرف ایک چرواہا ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا، محنت سے نہیں گھبراتا اور اللہ سے امید رکھتا ہے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے رئیس کو محل میں رہنے کی اجازت دی اور اپنے بچوں کی تربیت اس کے سپرد کر دی۔ رئیس محل میں بھی سادگی سے جیتا، زمین پر بیٹھ کر کھاتا، سادہ کپڑے پہنتا اور فجر کے وقت محل کے بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھواتا۔ آہستہ آہستہ محل کا ماحول بدلنے لگا۔ بچے جھوٹ سے دور ہونے لگے، سچ بولنے لگے، غریبوں سے ہمدردی کرنے لگے۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے بیٹے کو فقیر کا ہاتھ چومتے دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، یہ سب اس چرواہے کی تربیت کا اثر ہے جس کے پاس نہ دولت ہے نہ رتبہ، مگر دل میں ایمان ہے۔ سالوں بعد جب رئیس بوڑھا ہوا تو اسی محل میں اسے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا۔
اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد محل کے کسی استاد میں وہ نور، وہ سچائی، وہ عاجزی نہ تھی جو ایک چرواہے کے دل میں تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بادشاہ وہی ہے جو سچ بولے، محنت کرے اور اللہ پر یقین رکھے، چاہے وہ تاج پہنے یا پھٹی چپل۔